السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی مجلس میں نسل کشی کی تاریخ، جنوسائیڈ کی تاریخ، انسانوں کے قتل عام کی تاریخ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھایا، انسانیت کو انسانیت کا مقام دیا، انسانیت کو انسانی بنیادوں پر جینے کے اصول دیے۔ دنیا کی دوسری قومیں انسانیت اور ہیومن بینگ کے الفاظ تو بہت بولتی ہیں، لیکن انسانیت کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نسل کشی اور جنوسائیڈ نازیوں نے یہودیوں کا زبردست قتل عام کیا، اسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ امریکی سیٹلرز نے 1622 سے لے کر 1924 تک 3 کروڑ سرخ ہندی قبائلی ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا۔ قتل عام کا تیسرا واقعہ بیلجیم کی فوج نے کنگ لیوپولڈ کے ذریعے سے 1855 سے لے کر 1908 تک 1 کروڑ 50 لاکھ سیاہ فام افریقی قبیلوں کا قتل عام کیا۔ آسٹریلیا میں ابورجی نامی سیاہ فام قبائل ہوا کرتے تھے، برٹش کے ہاتھوں 1910 میں زبردست 50 لاکھ کے قریب ایسے لوگوں کا خون بہایا گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں 8 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، 2 عیسائی قوموں کی انا کی جنگ کی وجہ سے، ضد کی جنگ کی وجہ سے۔ ہمیں جو یہ عنوان سمجھ میں آیا، مسلمان ہونے کے ناطے ایمانی اخوت کی بنیاد پر ہمارے دل میں انسانیت کا بھی درد ہونا چاہیے، اسلامیت کا بھی غم ہونا چاہیے۔ عام انسانوں کے جانوں کے ضائع ہونے پر بھی روک تھام کے لیے عملی اقدام ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے قتل عام پر بھی ہمارے دل میں کثرت محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے،
المسلمون فی توادهم مثل المسلمین فی توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بیماری کی وجہ سے جاگتے رہتا ہے، درد ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ اور دوسری قوموں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنی بدعملی پر آخرت کا عذاب بڑھا ہے، اس سے بچا کر دنیا کے عذاب کے ذریعے سے صفائی کر دیتے ہیں، تہذیب کر دیتے ہیں، غفلت دھو دیتے ہیں۔ ایمان والوں کا معاملہ بے ایمانوں کے معاملے کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے چہیتا بیٹا غلطی کرتا ہے تو اس کی پٹائی زیادہ ہوتی ہے، اجنبی بازار کا لڑکا اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے، بے ایمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، امت مسلمہ قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے، البتہ وقتی حالات دنیا کے مختلف کونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے رہتے ہیں چھٹائی اور چھنائی کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ فضائل امت محمدیہ نامی ہماری کتاب ہے، ان میں ان ساری روایتوں کو نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ طے کر دیا کہ اس کا ایک دم دفعتاً صفایا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے ساتھ یہ ہے کہ جو مقام وہ شکر کے ذریعے سے حاصل نہیں کرتی ہے، اللہ صبر کے ذریعے سے وہ مقام دے دیتے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی جگہ نہیں ہے۔ چلانے والے اللہ ہیں، کوئی اسرائیل یا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ اللہ کا سسٹم مہلت دینے کا، اللہ کا سسٹم پکڑ کرنے کا، یہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے، ہماری جذباتیت کے تابع نہیں ہے۔ ہمارے جذبات تو یہ چاہتے ہیں کہ فرعون کو ایک گھنٹہ بھی زندگی نہ ملے، اسرائیل ایک سیکنڈ بھی باقی نہ رہے، کسی شداد کو راحت کی سانس نہ ملے۔ ہمارے جذبات یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت یہ نہیں چاہتی۔ اللہ کو جب تک دنیا چلانا ہے وہ اپنے نافرمانوں کو مہلت دیں گے،
سیاسی زوال اسلام کا زوال نہیں ہے، سیاسی زوال مکمل اسلام کا زوال نہیں ہے۔ غزہ کا واقعہ، فلسطین کا واقعہ، اس سے پہلے بھی امت مسلمہ زبردست آزمائشوں سے گزری ہے۔ چین میں غوری مسلمانوں پر جو زیادتیاں ہوئی، میانمار کے علاقے میں، برما کے علاقے میں مسلمانوں پر جو کچھ ہوا، کمیونسٹ قوموں کی طرف سے، عیسائی قوموں کی طرف سے، چیچنیا رشیا کا 1991 میں اسلام پسندی کے ساتھ آزاد ہونے والا ملک ہے، جہاں پر 15 لاکھ کی آبادی ہے، صرف 10 لاکھ مسلمان ہیں۔ قوت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چیچنیا، ان لوگوں نے، جسے شاشان کہا جاتا ہے عربی زبان میں، رشیا کا علیحدہ ہونے والا ملک، زبردست محنتیں کی، دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کو محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا۔ یوگوسلاویا سے، جس کا نام دیا گیا کوسووو جسے کہا جاتا ہے، یہاں پر مسلمانوں کی بڑی تعداد، انہوں نے اپنا نظام نافذ کرنا چاہا، کافی زیادتیاں کی گئی، کافی رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ آپ کے ملک میں فسادات کی تاریخ بہت طویل ہے، بہت سنگین ہے، بہت خونی تاریخ ہے۔ جمشید پور کے فسادات سے لے کر قریبی زمانے میں بہرائچ، جینور، ظہیر آباد کے فسادات تک، فسادات نہیں ہے، دو فرقوں کی لڑائی نہیں ہے، دو مذہبوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جونوسائیڈ ہے، یک طرفہ قتل عام ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے خاموشی اختیار کرنا، ظلم پر ظالم کا ساتھ دینا ہے، طبیعت کا بے حس ہونا، اپنے ایمان والے بھائیوں پر کی جانے والی زیادتی پر طبیعت کا بے حس ہونا آدمی کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جمہوری حدود میں رہ کر ڈیموکریٹک ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتوں پر اثر انداز ہونا، دباؤ ڈالنا، گفتگو کرنا، ووٹ ڈالنے کے علاوہ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری جمہوری ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے، انسانی ذمہ داری ہے۔ ہم کہیں ظلم کے عادی نہ ہو جائیں، ہم کہیں ظلم سے راضی نہ ہو جائیں۔ غزہ کے مسلمانوں پر تقریباً 70 سال سے وہ جنگ کوئی اپنی شریعت کو بچانے کی نہیں، وہ جنگ اپنی جائیداد کو بچانے کی نہیں ہے، وہ جنگ صرف اور صرف قبلہ اول بیت المقدس، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مقام بچانے کی ہے۔ غزہ کی جنگ صرف غزہ کے رہنے والوں کی نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کی ہے، ہر اس انسان کی ہے جو سوچنے والا، دھڑکنے والا، درد رکھنے والا، دل اپنے سینے میں رکھتا ہے۔
بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ساری انسانیت کو۔ سب سے پہلے ایمان کی طاقت، غلبہ یہ نہیں ہے کہ ایک فوج دوسری فوج پر جیت جائے، یہ ہار نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک فوج اور ایک مجاہد کی جان کرنے لگ جائے۔ جیت یہ ہے کہ آدمی اصول پر مر جائے، جیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اسلامی اقدار پر جم جائے۔ فرعون وقتی طور پر جیت جانے سے پیمانے نہیں بدل جائیں گے انصاف کے۔ سیکھنے کو موقع ملا کہ تعداد اصل نہیں ہے، استعداد اصل ہے، مقدار اصل نہیں ہے، معیار اصل ہے، دل اصل نہیں ہے، تیاری، آرگنائزڈ ہونا، منظم ہونا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اسی کا اصل ہے۔ ایک قیادت پر اعتماد، شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے دردمند لوگ جنہوں نے اپنی قوم کی ایسی تربیت کی کہ گزشتہ 70 سال سے اور اب قریبی زمانے میں 1 سال سے پوری قوم جم کر رہے، حیات کی بلندیاں ملبے سے نکالا بھی جائے، پہلے اپنے صدر چھپانے کی فکر، شکر کی بلندیاں غزہ کے رہنے والوں میں، چاہے پورا شہر تباہ ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا ایک بول نہیں ہے۔ سیکھنے کا موقع ملا قرآن سے، اس قوم کا عشق بموں کے سائے میں، قرآن کی تلاوت، کھیت میں کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت، شجاعت و بہادری بچے بچے میں، اسرائیلی فوج سے مرعوب نہ ہونا، عسکری تربیت، مقاومت اور مقابلے کی تربیت۔ ہم دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں، وہ قوم نہیں تھک رہی ہے۔ ہم ویڈیوز فارورڈ کرنے کے سوا 2 رکعت نماز بھی پڑھنے والے شاید کم ہوں گے، لیکن وہ قوم ہے کہ جو رتی برابر تھکنے کو، پیچھے ہٹنے کو، شکست خوردگی کا کوئی خیال لانے کو، دست برداری کا کوئی خیال پیدا ہونے دینا نہیں چاہتی ہے۔ سیکھنے کا موقع ہے، یہاں پر بلڈوزر کا خوف اور معمولی قسم کے اندیشے، ارتداد کا خیال دل میں آنے لگ جاتا ہے، اسلام چھوڑنے کے خیال دل میں آنے لگ جاتے ہیں، اپنے شاعر چھوڑنے کے خیال دل میں آنے لگ جاتے ہیں، کفر پر مفاہمت کے خیال دل میں آنے لگ جاتے ہیں۔ اس قوم کے صرف داڑھی نہ ہونے کو نہ دیکھیے، اس قوم کے چہروں پر نقاب کے نہ ہونے کو مت دیکھیے۔ وہ قوم حیات کی اتنی بلندیاں، میری بیٹی نے چہرے پر نقاب بھی ڈال لیا، نامحرم سے تعلق بھی ہے، میری بہن نے چہرے پر نقاب بھی ڈال لیا، اسکول کالج میں مرتد ہونے کے بہت واقعات ہیں۔ چہرے کا پردہ، تقوی کا اعلیٰ معیار، داڑھی کا رکھنا واقعتاً اسلام کا شعار، لیکن داڑھی میں ہی پورا اسلام ہے۔ میں اپنی داڑھی کی قدر، سنت کی عظمت، لیکن اسے سب کچھ نہ سمجھوں، صرف اسی کے پیمانے میں سامنے والے کے پورے اسلام کو نہ توڑوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ملی ذمہ داریوں کا احساس اپنی
اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے اکابر، اپنی تنظیموں کے ذریعے سے احتجاج کر کے کیا جائے۔ ہمارے علاقے میں فسادات، گروپزم، ہندو مسلم کے جھگڑے نہ ہونے کے برابر، لیکن جو طاقتیں ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ملک دشمن طاقتیں جو یہاں پر امن اور انصاف کو کھولتا ہوا پھلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، وہ قومیں اپنے بالوں پر کھول رہی ہیں، اپنے پیر پھیلا رہی ہیں، زمین سطح پر ایسے زہریلے اثرات فرقہ واریت کے، گروپزم کے، تفرقہ ڈالنے کے، مختلف نام پر مسلمانوں کی تجارتیں، دکانوں کو تباہ کرنے، جلانے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ جذبات میں نہیں آنا ہے، بیدار رہنا ہے۔ مقابلے کے جو جمہوری حدود ہیں، قانونی طریقے ہیں، اس کے سلسلے میں اپنے دل دماغ کو بیدار رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ امت مسلمہ جہاں جہاں دنیا کے جس جبے میں مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہمارے دلوں میں درد اور حساسیت اور غم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔